حرم۔ اس مقام سے حدود حرم کی ابتدا ہوتی ہے۔ مسجد حرام کے چاروں طرف میل و حرم کی حدود ہے۔ یہ زمین حرمت و تقدس کی وجہ سے حرم کہلاتی ہے۔ ہر جانب حدود حرم پر نشان لگے ہوئے ہیں۔ جدہ سے مکہ مکرمہ آتے ہوئے 23 کلومیٹر پہلے سڑک کے اوپر ایک نمایاں بورڈ آویزہ ہے جس پر جلی حروف میں لکھا ہے للمسلمین فقط، یعنی صرف مسلمانوں کے لیے۔ حرم پاک کے جنگل کا شکار کرنا، خودرو درخت اور تر گھاس کاٹنا حاجی و غیر حاجی سب کے لیے حرام ہے۔ جو شخص حدود حرم میں رہتا ہے اسے اہل حرم یا حرمی کہتے ہیں۔ حرم کے رقبے کا دائرہ 127 کلومیٹر ہے اور کل رقبہ 550 مربع کلومیٹر ہے۔ مکۃ المکرمہ۔ یہ ایسا پرکشش شہر ہے جو دلوں کو مغناطیس کی طرح کھینچتا ہے۔ یہ ایسا شیریں چشمہ ہے جس سے سیرابی ہوتی ہے مگر دل نہیں بھرتا۔ اس کی جتنی زیارت کی جائے اتنا ہی شوق بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس شہر میں ایسے مقدس مقامات ہیں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، گناہ مٹتے ہیں، مشکلات حل ہوتی ہیں۔ یہی وہ باعظمت شہر ہے جس کی حرمت کی قسم رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں 2 مرتبہ یاد فرمائی ہے۔ اس حرم پاک کی مسجد حرام میں ایک نماز کا اجر و ثواب 1,00,000 گنا ہے۔ اسی بابرکت شہر میں وہ قبلہ ہے جس کی جانب رخ کرنا تمام نمازوں میں ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ مکہ مکرمہ کی دینی عظمت اور تاریخی اہمیت کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ خالق کائنات نے اس کو اپنے سب سے مقدس گھر خانہ کعبہ کے لیے چنا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ بے شک سب میں پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر ہوا وہ ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا اور سارے جہاں کا رہنما۔ اسی ارض پاک پر موجود بیت اللہ شریف کے طواف کا حکم دیا گیا جس کی نظیر کائنات میں اور کہیں نہیں ملتی۔ یہیں پر زمزم کا کنواں ہے جس کا پانی سارے جہاں کے پانی سے افضل اور مبارک ہے۔
یہ وہ سرزمین ہے جسے مخاطب کر کے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے شہر مکہ، تو مجھے ہر شے سے زیادہ پسند اور محبوب ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کے گھر کا چاہو جلال بیان و کلام سے باہر ہے۔ اس کی بلندیاں اور وسعتیں کون بیان کر سکتا ہے؟ اس گھر کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی، پھر انہی بنیادوں کو سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اٹھایا اور اس کو گہوارہ امن و امان قرار دیا۔ پھر اللہ کے اس گھر کو سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایسا بسایا کہ قیامت تک سجدگاہ عالمیہ بنا دیا۔ مکۃ المکرمہ میں دن کی روشنی اور رات کے اندھیروں میں کوئی فرق نہیں۔ دن کو نکلیں تو سورج ادب کے ساتھ آسمان کی بلندیوں پر سفر کرتا دکھائی دیتا ہے اور اس کی تابناک کرنیں اللہ کے گھر پر نثار ہو رہی ہوتی ہیں، اور شام ہوتے ہی مطاف پر گویا نور کی چادر پھیل جاتی ہے۔ آدھی رات کو نکلیں تو دوپہر جیسی روشنیاں چمکتی دکھائی دیتی ہیں۔ حج کا موسم آتے ہی حاجی کتار در کتار نہیں بلکہ کارواں در کارواں پہنچنے لگتے ہیں۔ طواف کرنے والوں سے مطاف لبالب بھر جاتا ہے۔ کعبۃ اللہ کے گرد انسانوں کا سمندر ٹھاٹے مارنے لگتا ہے۔ آنے جانے کے راستے کعبۃ اللہ کی عظیم عمارت کی گوشے، چھتیں، بالائی چھتیں حجاج کرام سے بھر جاتی ہیں۔ یہ اجتماع دیدنی اور یہ نظارے انسان کو خواب کی طرح محسوس ہوتے ہیں۔ زائرین کے دریا کعبۃ اللہ کے سمندر میں گرتے نظر آتے ہیں۔ مکۃ المکرمہ آنے والوں کو کوئی بیگانگی، کوئی بے وطنی، کوئی مسافری نظر نہیں آتی۔ مکۃ المکرمہ کی گلیوں، بازاروں، گھروں، مسجدوں، زیارتوں، پہاڑیوں، وادیوں اور شاہراہوں کو کس طرح ذکر کیا جائے؟ اس شہر نبی کی صبح و شام کی رونقوں اور رعنائیوں کو کن کن الفاظ میں بیان کیا جائے؟